آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے دوسرا سوال۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ فرقے جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور جتنے بھی فرقے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ بطور مثال کے 4 فرقوں کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں، بریلوی، شیعہ، وہابی، دیوبندی۔ یعنی اسلام کے تحت اس وقت بہت سارے فرقے جو ہیں وہ بن چکے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے صرف 4 فرقوں کا میں نے ذکر کیا، بریلوی، شیعہ، وہابی، دیوبندی۔ ساتھیوں بہت گہری بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ جائے، اور اگر نہ سمجھ آئے تو بندہ ساری دنیا کے علوم بھی حاصل کر لے تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ بہت آسان بات ہے اگر سمجھی جائے تو۔ اب یہ جو فرقے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بریلوی شیعہ کو کافر کہتا ہے، شیعہ وہابی کو کافر کہتا ہے، وہابی دیوبندی کو کافر کہتا ہے، دیوبندی وہابی کو، وہابی شیعہ کو، شیعہ بریلوی کو، پھر جو ہے یعنی ہر ایک۔ اب یہ جتنے بھی ہیں، بریلویوں کی اپنی مسجد ہے، شیعوں کی اپنی امام بارگاہ ہے، وہابیوں کی اپنی مسجد ہے، دیوبندیوں کی اپنی مسجد ہے۔ بریلوی جو ہے وہ شیعہ کی امام بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، شیعہ جو ہے وہ وہابی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، وہابی جو ہے وہ دیوبندی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ اس طرح دیوبندی جو ہے وہ وہابی کی، وہابی شیعہ کی، شیعہ بریلوی، یعنی کوئی بھی کسی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ جی بالکل سچ بات ہے، کوئی بھی مکتب فکر کا بندہ دوسرے مکتب فکر میں جا کے نماز ادا نہیں کرتا۔ ہر بندے کی اپنی مسجد ہے، اپنے فرقے کی، اپنی جماعت کی، اور وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور سارا کچھ اسی کے ساتھ جڑ کے ہی وہ کام کرتا ہے۔ پھر کوئی بھی اپنی مسجد کے اندر دوسرے فرقے کا امام رکھنا گوارا نہیں کرتا، اور نہ رکھنے کے لیے وہ تیار ہے۔ بریلوی اپنی مسجد میں شیعہ امام نہیں رکھ سکتا، وہابی امام نہیں رکھ سکتا، دیوبندی امام نہیں رکھ سکتا، شیعہ جو ہے اپنی امام بارگاہ کے اندر بریلوی امام نہیں رکھ سکتا، وہابی امام نہیں رکھ سکتا، دیوبندی امام نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح وہابی جو ہے وہ اپنی مسجد میں بریلوی امام نہیں رکھ سکتا، شیعہ امام نہیں رکھ سکتا، دیوبندی امام نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح دیوبندی ہے جو وہ اس کو کسی کو بھی امام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بریلوی اپنا بچہ پڑھنے کے لیے شیعہ استاد کے پاس اس کی امام بارگاہ میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہابی کی مسجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیوبندی کی مسجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح شیعہ وہ جو ہے بریلوی کے پاس، وہابی کے پاس، دیوبندی کے پاس، وہابی جو ہے وہ بریلوی کے پاس، شیعہ کے پاس، دیوبندی کے پاس۔ اس طرح دیوبندی جو ہے وہ بریلوی، شیعہ، وہابی کسی کے پاس، یعنی جتنے بھی فرقے والے ہیں ایک دوسرے کو جو کافر سمجھتے ہیں، وہ کسی کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا بچہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی بالکل درست بات ہے کہ کوئی بھی مکتب فکر کا جو ہے بندہ وہ اپنے بچے کو غیر کے مکتب فکر میں داخل نہیں کرواتا۔ یہ ابھی میں اپنے سوال کی طرف جا رہا ہوں، سوال آخر میں کروں گا، بطور تمہید کے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ یہ صرف میں نے اسلام کے تحت فرقے اس وقت بہت سارے بن چکے ہیں، لیکن تمثیلاً صرف 4 فرقوں کو میں نے ذکر کر دیا بات سمجھانے کے لیے۔ اب ذرا یہی فرقے جو ہیں جب انگریز کے بنائے ہوئے سکول میں جاتے ہیں تو یہاں جا کر کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ سکول کس کا ہے۔ بریلوی وہاں جا کر نہیں پوچھتا کہ یہ شیعہ کا ہے، وہابی کا، دیوبندی کا ہے۔ شیعہ نہیں پوچھتا بریلوی کا ہے، وہابی کا، دیوبندی کا ہے۔ وہابی نہیں پوچھتا بریلوی کا، شیعہ کا، دیوبندی کا۔ دیوبندی نہیں پوچھتا بریلوی کا، شیعہ، وہابی، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اور نہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پڑھانے والا استاد بریلوی ہے، شیعہ، وہابی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی نہیں۔ بریلوی کو یہاں سکول کے اندر شیعہ استاد منظور ہے، وہابی استاد منظور ہے، دیوبندی استاد منظور ہے، شیعہ کو بریلوی منظور ہے، وہابی منظور ہے، دیوبندی منظور ہے، وہابی کو بریلوی، شیعہ، دیوبندی، شیعہ بریلوی، شیعہ، وہابی، سب استاد جو ہیں وہ سکول کے اندر منظور ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہاں تو ایک دوسرے کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اپنا بچہ بریلوی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کو پڑھانا منظور نہیں، لیکن سکول کے اندر عیسائی استاد کے پاس پڑھانا بھی منظور ہے۔ اب یہ بات آپ کو میری تقریباً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 4 فرقے یا جتنے اسلام کے تحت اس وقت پائے جانے والے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے اور سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے امام کو اپنی مسجد میں رکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے بچے کو دوسروں کی مسجد میں بھیجنا گوارا نہیں کرتے، وہ یہاں سکول کے اندر آ کر جو انگریز کا بنایا ہوا ہے وہاں سب متحد آپ کو نظر آتے ہیں۔ بریلوی کا بچہ شیعہ کے پاس، شیعہ کا بچہ بریلوی کے پاس، وہابی کا بچہ دیوبندی کے پاس، دیوبندی کا بچہ وہابی کے پاس آپ کو پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام جو سراپا رحمت ہے اس کے نیچے، اس کی چھتری کے نیچے تم ایک دوسرے کے اس طرح مخالف ہو کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو، وہاں کوئی اتحاد نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سکول کے اندر آ کر جو انگریز کا بنایا ہوا ہے، انگریز کی ایجاد ہے، جو سراپا زحمت اور سراپا نحوست ہے، وہاں سب تم متحد کیوں ہو، متفق ہو؟ یہ بات ذرا ہمیں یہ دونوں معیار سمجھا۔ جی سبحان اللہ، بہت خوب بات علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔
اور یقین کیجئے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی بھی باہر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ڈال رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے سکولوں میں کافر سے پڑھتے ہیں، یہودی سے پڑھتے ہیں، عیسائی سے، بریلوی سے، دیوبندی سے، سب سے پڑھتے ہیں، اور وہاں پر ہم لوگ بددین بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سمجھا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا، عظیم اسلام جو پیش کیا، اس کے تحت تم ایک دوسرے کو کافر 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 کہتے نہیں تھکتے۔ لیکن یہ جو انگریز نے سکول دیا ہے، اس سکول میں آ کر تم سب جو وہاں ایک دوسرے پر اس طرح فتوے لگاتے ہو، یہاں آ کر وہ متحد کیوں ہو جاتے ہو؟ سبحان اللہ، بہت خوب بات علامہ صاحب نے سمجھائی ہے کہ ہمارے جتنے بھی آج اتوار میں فرقے جنم لے چکے ہیں، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، کفر کے فتوے لگا لگا کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ چلتا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ بچوں کو کافر بنانے کے لیے بالکل متحد ہیں، تیار ہیں بددین بنانے کے لیے، بن چکا معاشرہ پورا، مگر پھر بھی مزید ہیں بنانے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام اور دین کی تعلیمات سے ان کو نفرت ہے، باقی جو کافروں کی تعلیم ہے اس سے محبت ہے، اور وہ سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو قرض اٹھا کے بھی پڑھا رہے ہیں، اور پورا معاشرہ اس سے تیار ہو چکا ہے۔ غور کیجیے۔